محترمہ ام احمد ریاض سعودی عرب، السلام علیکم۔ ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائٹ پر یاد فرمایا۔ آپ کے 3 سوال ہمیں موصول ہوئے، جواب حاضر۔ پہلے تو آپ نے یہ پوچھا کہ واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ اس مشین میں کپڑے سکھانے کی سہولت دی۔ محترمہ آپ تو یہ کیا کریں، دیکھیں کپڑے جو ناپاک ہیں ان کو الگ کر لیں اور باقی تمام کپڑوں کو آپ واشنگ مشین میں ڈال کر کے ان کو دھو لیں اور سکھا لیں، وہ پاک ہو جائیں۔ لیکن ناپاک کپڑا اگر اس مشین میں ڈالا گیا تو ناپاکی کی وجہ سے جو پاک کپڑے مشین میں پڑے ہوئے ہیں وہ انہیں بھی ناپاک کر دے گا، کیونکہ کپڑے کا دھونا 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک تو کہ کپڑا میلا ہو جائے، تو یہ کپڑا میلا تو ہوتا لیکن ناپاک نہیں ہوتا، تو اس میں 2 کیٹیگری بنا لی جائیں کہ جو کپڑے میلے ان کو الگ دھو لیا جائے اور جو کپڑا ناپاک ہے اسے الگ دھویا جائے۔ الگ دھونے کے بعد اس کو مشین میں سکھانے سے پہلے اس کا آسان طریقہ یہ ہے، جو کپڑا ناپاک ہو اچھی طریقے سے اس کی ناپاکی دور کر کے اس کو نچوڑ، پھر اس کے بعد میں ایک ایسا چھوٹا برتن رکھیں تاکہ پانی زیادہ ضائع نہ۔ اس چھوٹے برتن میں وہ ناپاک کپڑا جو ابھی دھلا ہے اس کو ڈال دیجیے۔ ڈالنے کے بعد نل کھول دیں۔ نل کھولنے کے بعد وہ چھوٹی بالٹی یا پتیلا بھرنے کے بعد جب پانی اوپر سے چھلکنے لگ جائے تو ایسی صورت میں پانی کے چھلکتے ہوئے اس کپڑے کو نکال لیا جائے۔ چونکہ بہتے ہوئے پانی میں یہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے تو یہ پانی اوپر سے جب چھلکنے لگے تو بہتے ہوئے پانی کے حکم میں ہونے کی وجہ سے یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ نے پوچھی کہ خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب روحانی علاج سے عملیات کرنے کی اجازت چاہیے، تو آپ انہی سے اگر رجوع کریں گے تو وہی آپ کو ان عملیات کی اجازت دیں گے۔ البتہ ہمارے یہاں جو عملیات کی کتاب ہے شمع شبیستان رضا، یہ اگر آپ کو کہیں سے مل جائے تو اس میں سے جو آپ پسند فرمائیں وہ اجازت مجھ سے طلب کریں تو وہ اجازت میں آپ کو دینے کے لیے تیار۔ تیسرا سوال آپ نے یہ کیا، اگر کوئی شخص شوال، ذی قعدہ یا ذی الحجہ میں عمرہ کرے تو کیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کی وجہ کیا؟ اصل میں ہوا یہ کہ کوئی آدمی جس نے پہلے سے حج نہ کیا، اگر اس نے اگر پہلے حج کر لیا، اب اس پر دوبارہ کبھی بھی حج فرض نہیں ہوتا کہ ایک فریضہ اس نے ادا کر لیا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک آدمی نے زندگی میں حج نہیں کیا اور یکم شوال اگر مکہ مکرمہ یا میقات کے اندر ہے تو یکم شوال کا مطلب یہ ہوا کہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا۔ حج کے مہینے میں کوئی آدمی اگر میقات یا مکہ مکرمہ یا ہل یا میقات کے اندر ہو تو چونکہ حج کے ایام شروع ہونے کی وجہ سے اس پر حج فرض ہو جائے گا، اس کی وجہ یہ۔ اور اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے لیے جائے اور وہ یہ چاہتا تو اس پر حج فرض نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ یکم شوال سے پہلے وہ مکہ مکرمہ ترک کر دے۔